إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا واجبی اور ضروری ہے، جس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ بعدہ صلاۃ و سلام نازل ہو تمام نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اعلیٰ اولاد اور متبعین پر۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس مبارک اور مقدس گھر میں، اس پاکیزہ جگہ پر ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اس مجلس میں خیر کی باتیں سننے اور ان سے عمل کا جذبہ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سورہ پڑھی ہے۔ غالباً ہر شخص کو یہ سورہ یاد ہوگی، سورہ العصر۔ بڑی مختصر سی سورہ ہے، اس کی گنی چنی آیتیں ہیں، لیکن یہ سورہ ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کے راستے کی تعیین کرتی ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہماری کامیابی کا گر اور نسخہ بتایا ہے۔ یہ مختصر سی سورہ اپنے دامن میں ہمارے لیے کامیابی کا نسخہ اور اس کی ضمانت لیے ہوئے ہے۔ بڑی ہی عظیم سورہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سورہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس سورہ کے اندر غور کر لیں تو یہ سورہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ بہت ہی چشم کشا، بہت ہی عبرت انگیز اس کے معانی اور اس کا مفہوم ہے۔ لو تدبر الناس هذه السورہ لوسعتهم، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مقولہ ہے اس سورہ کے سلسلے میں، کہ اگر لوگ اس سورہ کے معنی و مفہوم کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اس کے اندر تدبر کریں، غور و فکر کریں، تو یہ سورہ ان کے ہدایت و رہنمائی کے لیے، ان کے راہ راست پر آ جانے کے لیے اور اس پر جم جانے کے لیے کافی ہو جائے گی، مہمیز ہوگی۔ سورہ ایک بار پھر میں پڑھ دیتا ہوں، آپ تمام لوگوں کو یاد ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سورہ کی سب سے پہلی آیت ہے والعصر۔ اس میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ کس چیز کی قسم کھائی ہے؟ زمانے کی قسم کھائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قسم کھائی جاتی ہے اسی چیز کی جو بہت اہم ہوتی ہے، جو بڑی
قسم کھانے والے کی نگاہ میں بہت ہی محترم ہوتی ہے یا بڑی عظمت والی ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ کے علاوہ، اس کے ناموں، اس کے ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا، بڑی سے بڑی ہستی اور مقدس سے مقدس شخصیت کی بھی قسم کھانا درست نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بعض چیزوں کی قسم کھائی ہے ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ تو یہاں پر جو قسم کھائی گئی ہے عصر کی، عصر کے معنی زمانہ، وقت، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ تو یہ زمانہ، یہ شب و روز، یہ دن اور رات، یہ انسان کی زندگی کے لیے کیا ہے؟ سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی پونجی انسان کی یہی وقت ہے، یہی عمر اس کی جو ملی ہے، اس کے پیدائش سے لے کے وفات تک کا جو مرحلہ اور جو مدت ہے۔ اسی پونجی کو انسان اگر صحیح مصرف میں صرف کرے گا تو اسے کامیابی حاصل ہوگی، اگر اسی کو ضائع کر دے گا، اسی کو گنوا دے گا، برباد کر دے گا تو ناکام و نامراد رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے، کچھ بھی پانے کے لیے وقت کی قدر کرنا اور وقت کا صحیح استعمال کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہم وقت کی قدر نہ کریں، وقت کی قیمت نہ پہچانیں، وقت کو صحیح مصرف میں صرف نہ کریں تو ہم کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک انسان ہے، مثال کے طور پر بنائی کرتا ہے، اگر وہ وقت سے اپنی کرگاہ میں نہ جائے، بنائی نہ کرے، بیٹھا رہے یہاں وہاں گپ شپ کرے، تو کیا اس کو دو پیسہ حاصل ہوگا؟ کیا اس کی کمائی ہوگی؟ کیا اس کے اسی طرح سے وقت ضائع کر دینے سے اس کے ضروریات کے لیے اخراجات کا انتظام ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے نہیں ہوگا۔ اور سارے لوگ اسے برا کہیں گے، بہت نکما انسان ہے، کام چور انسان ہے، یہاں وہاں بیٹھ کر جو ہے گھوم کر وقت برباد کرتا ہے، کچھ کام نہیں کرتا ہے، تو خود نقصان اٹھائے گا اور لوگوں کی نگاہ میں بھی وہ بے وقات ہوگا۔ ایک انسان کھیتی کرتا ہے، وقت پر اگر کھیت نہ جوتے، اس میں بیج نہ ڈالے، وقت پر آپ پاشی کا بندوبست نہ کرے، پانی نہ دے، کھاد نہ ڈالے وقت پر، کیا اسے فصل مل سکتی ہے؟ بعد میں جب فصل کاٹنے کا وقت آئے گا، لوگ اپنی اپنی فصلیں کاٹ کر غلہ لے کر جائیں گے تو انسان سر پر ہاتھ رکھ کر روئے گا کہ میں نے کھیتی کے وقت میں کیا کیا؟ وقت ضائع کیا اور وقت پر کام نہیں کیا، آج مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے، آج مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ ایک انسان دکاندار ہے، دکان وقت پر نہیں کھولتا ہے اور سامان فراہم نہیں کرتا ہے وقت پر، کیا ہوگا؟ چند دن میں اس کی دکان ٹوٹ جائے گی، لوگ اس کی دکان پر چڑھنا چھوڑ دیں گے کہ اس کے پاس میں کچھ رہتا ہی نہیں۔ تو ہر طرح سے خسارہ اور نقصان انسان اٹھائے گا اگر وقت کی قدر نہ کرے اور جس وقت جو کام ہے اس وقت وہ کام انجام نہ دے۔ ایک انسان تعلیم حاصل کر رہا ہے، طالب علم ہے، ایک آدمی ملازم ہے، اگر وہ طالب علم پڑھائی کے وقت میں پڑھائی نہ کرے، وقت ضائع کر دے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ نوادر کی بات الگ ہے، کوئی بہت ذہین ہے اور ایک بار پڑھ لیا یا ایک بار سن لیا تو کامیاب ہو گیا، لیکن یہ 1% سے زیادہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو بغیر پڑھے جو ہے کامیاب ہو جائے۔ ایک انسان ملازمت کرتا ہے، اگر وقت پر ڈیوٹی نہ کرے تو کیا حال ہوگا؟ ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال وقت کی قدر کرنا، وقت کا صحیح استعمال کرنا اور ہر وقت پر اپنے کام کو انجام دینا، یہ انسان کی کامیابی کے لیے لازمی اور ضروری شے ہے۔ تو یہ وقت ہی ہے جس کا صحیح استعمال کر کے لوگ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ترقی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس وقت کو ضائع کر کے خسارے کا اور گھاٹے کا سودا کر سکتے ہیں۔ آج جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے ان کے ہاں وقت کی کتنی قیمت ہے، وقت کا کتنا زیادہ وہ پاس و لحاظ رکھتے ہیں، ایک ایک منٹ کا حساب کرتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ آپ کو معلوم ہے جو ممالک ترقی یافتہ ہیں وہ وقت کا کیسے حساب لگاتے ہیں؟ ہم لوگ تو گھنٹوں وقت ضائع کر دیتے ہیں، یہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے، وقت کی کوئی قیمت ہی نہیں۔
ترقی یافتہ ممالک جو دنیا میں کہے جاتے ہیں وہ کیسے حساب لگاتے ہیں وقت کا معلوم ہے آپ کو؟ اگر ایک فیکٹری میں 100 آدمی کام کر رہے ہیں، 1 منٹ دیر سے کام شروع ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 1 منٹ کا نقصان نہیں ہوا، 100 منٹ کا نقصان ہوا، 100 منٹ کا نقصان ہوا۔ ہر آدمی نے 1 منٹ تاخیر کی تو 100 منٹ ہو گئے۔ آپ اخبارات میں خبر پڑھتے ہوں گے کہ ہڑتال کی وجہ سے اتنے 1000 کروڑ کا نقصان ہوا، اتنا نقصان ہو گیا آج ہڑتال کی وجہ سے۔ کیسے حساب لگایا جاتا ہے؟ اسی طرح سے لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنا کاروبار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا لین دین ہوتا ہے، روزانہ کا حساب ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے بہرحال وقت کی قیمت جو لوگ پہچانتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور وقت کی قیمت جو نہیں پہچانتے ہیں، وقت ضائع کر دیتے ہیں، وہ ناکام و نامراد ہوتے ہیں، کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے وقت کی قیمت کو بتانے کے لیے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ یہ زمانہ ہمارے لیے سب سے اہم و بنیادی شے ہے، یہی سمجھ لیجیے کہ ہماری پونجی ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے آخرت کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ دنیا کی زندگی فانی زندگی ہے، چند روزہ ہے، اور یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں عمل کے لیے، اور اچھا عمل کرنے کے لیے، تاکہ ہم اپنے اوقات کو اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں صرف کریں، اللہ رب العالمین کے احکام کی پیروی میں اس کو بتائیں اپنی زندگی کو۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر جو شریعت کے احکام عائد کیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں، لوگوں کو بھی اس پر چلانے کی کوشش کریں، لوگوں کو بھی اسلام کی اچھائیاں بتائیں، انہیں حق کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمارے بھیجے جانے کا مقصد یہی بتایا ہے، امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ جاری رکھا ہے تاکہ ہمارا امتحان لے، ہمیں آزمائے اور دیکھے کہ تم میں سے کون شخص عمل کے اعتبار سے بہتر۔ تو دنیا کی یہ زندگی بھائی اور بزرگوں کیا ہے؟ یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ اس کو ہم ایسے ہی نہ سمجھے جیسے غیر لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اسے دنیا کی زندگی کو انہوں نے سمجھ رکھا ہے، اور سوچتے ہیں کہ جتنے موج کر لیں، جتنے گلچھرے اڑا لیں اس دنیا کی زندگی میں کم ہے، اور اس کے بعد مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں واضح طور پر ہماری زندگی کا مقصد بتا دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے، میرے احکام کے مطابق عمل کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے لوگوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، دنیا میں تمہارے بھیجے جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی پیدائش کا مقصد، اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف کھانا اور موج کرنا سمجھتا ہے، عیش و عشرت میں وقت گزارنا سمجھتا ہے، تو وہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ اپنے اس دنیا میں بھیجے جانے کے اصلی مقصد سے وہ ناواقف ہے اور لا علم ہے، اور یہ انسان کے لیے بڑی خسارے کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ اسے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی نہ معلوم، اپنی پیدائش کا، تخلیق کا مقصد ہی اسے نہ معلوم۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بناتا ہے، ایک سوئی بھی بناتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت بناتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنے جو ہے انسانوں کو پیدا کیا، تو ان کو بیکار بنا دیا؟ ان کے پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یقیناً مقصد، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بے مقصد انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ انسانوں اور جناتوں کو اس نے بھیجا اس دنیا میں تاکہ اس کے احکام پر لوگ عمل کریں، اس کی شریعت کی پابندی کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی جو ہے احکام کی تابعداری میں اپنی زندگی بسر کریں، اپنی زندگی گزاریں۔ تو بہرحال یہ زمانے کی اہمیت اللہ رب العالمین نے بتائی قسم کھا کر، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ دوسری تفسیر کی گئی ہے عصر کی نماز کی، عصر کی نماز کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ نماز کی اہمیت اور اس کی فرضیت آپ کو معلوم ہے کہ اس اسلام کا کتنا اہم و بنیادی یہ رکن ہے۔ یہ نماز سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اس کی گواہی کے بغیر کوئی آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم و بنیادی فریضہ جو مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔
تو نماز بہت ہی اہم چیز ہے، اور اس میں خاص طور سے عصر کی نماز، اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نماز خاص طور سے صلاۃ عصر کے ادائیگی کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، ان کو وقت پر ادا کرو، خاص طور سے صلاۃ وسطی، درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز کی تفسیر حدیث میں آئی ہے، یہ صلاۃ عصر ہے، عصر کی نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے اس میں لوگ غافل ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ غافل ہوتے ہیں، کچھ آرام میں لگے رہتے ہیں، کچھ کاروبار میں لگے رہتے ہیں، تو یہ وقت جو ہے اس میں اس نماز کے فوت ہو جانے کا بڑا اندیشہ رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس نماز کی اہمیت کو بتایا ہے، خاص طور سے تاکید فرمائی۔ بہرحال چاہے عصر کی نماز مراد لیں، چاہے زمانہ مراد لیں، عمر مراد لیں، اور زیادہ لوگوں نے اس سے زمانے اور وقت ہی کو مراد لیا ہے کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ انسان اپنے زندگی میں جو وقت اس کو ملتا ہے اس کو غنیمت سمجھے، اس کو غنیمت سمجھے، اور اس کے بعد اس کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، اور اس کو راضی کرنے والے کاموں میں لگائے، نیکی و بھلائی کے کاموں میں اپنے اوقات کو صرف کرے، اس کا کوئی وقت ضائع نہ ہونے پائے، اللہ رب العالمین کے یاد میں اس کے شب و روز بسر ہونے چاہیے، اور جو کچھ بھی انسان عمل کرتا ہے وہ عمل اللہ رب العالمین کے شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلام نے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا موت ہم سے پوچھ کر آئے گی؟ اجازت لے کر ہم سے آئے گی؟ ہمیں پہلے بتائے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی موت کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی۔ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے گا کہ ادھیڑ عمر میں اس کا بلاوا آ جائے گا کہ جوانی ہی میں اسے اللہ رب العالمین اپنے پاس بلا لے گا، اور یا نو عمری میں، کسی کو پتہ نہیں کب اس کی موت آئے گی۔ بیمار پڑے گا، تندرستی کی حالت میں اچانک جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائے گا، سوتے ہوئے وہ چلا جائے گا، یا یہ کہ جاگتے ہوئے، کچھ پتہ نہیں کسی کو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت جس حال میں بھی آئے تمہیں اسلام کی حالت میں پائے، تم مسلمان مرو، یعنی ہماری زندگی کے شب و روز اسلام کے احکام کے مطابق بسر ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تسبیح لے کر مصلی پر بیٹھا رہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے احکام اور اپنے معاملات اور اپنے شب و روز کے معمولات کو اسلامی شریعت کے تابع کر لو۔ اللہ رب العالمین نے جو اصول بتائے ہیں زندگی گزارنے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتائے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، ان کو اپنا لو، تمہارا ہر کام شریعت کے مطابق ہو جائے گا، اور تمہاری پوری زندگی شریعت کے مطابق بسر ہوگی۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انی لا احتسب نومتی کما احتسب قومتی، مجھے اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے نیند پر بھی اجر و ثواب کی امید ہے۔ میں جو سوتا ہوں تو سونے میں بھی مجھے اللہ سے امید ہے کہ میری نیند پر، میرے سونے پر بھی اللہ رب العالمین مجھے اجر سے نوازے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت یہ کر کے سوتا ہوں کہ میری تھکاوٹ دور ہو، اور میں اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کے لیے طاقت اور قوت حاصل کر سکوں، میرے اندر توانائی حاصل ہو کہ میں اٹھوں اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی چستی کے ساتھ اور نشاط کے ساتھ انجام دے سکوں، سستی نہ رہے۔ سستی اللہ کی عبادت پر طاقت حاصل کرنے کے لیے، تقویت حاصل کرنے کے لیے میں سوتا ہوں، تو اس نیت سے میں سوتا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر یہ بات بتائی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان خسارے اور نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسان چاہے جتنی ترقی کر لے، چاہے اس کے پاس میں جتنی دولت ہو جائے، جتنا سرمایہ ہو جائے، جتنے بڑے اونچے عہدے اور منصب پر پہنچ جائے، جو کچھ بھی حاصل ہو جائے، کامیابی کی بلند ترین منزل پر پہنچ جائے دنیاوی اعتبار سے، لیکن اگر اس کے اندر 4 صفات نہیں پائی گئی تو وہ حقیقت میں خسارے میں ہے، حقیقت میں گھاٹے میں ہے، حقیقت میں نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 4 طرح کے لوگ ہیں جو
اس گھاٹے سے، اس نقصان سے، اس خسارے سے محفوظ ہیں۔ باقی یہ 4 صفات جس شخص کے اندر نہیں پائی جائیں گی، وہ چاہے جتنا کامیاب تصور کیا جاتا ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ کامیاب نہیں ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ الا الذین آمنوا۔ خسارے سے، نقصان سے، گھاٹے سے بچنے والے انسان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، وہ صاحب ایمان ہو۔ اگر ایمان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو انسان سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز میسر ہے، تو وہ ناکام ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا، مثالیں بیان فرمائی۔ فرعون کتنا بڑا حاکم تھا، بہت بڑی اس کی حکومت تھی، زبردست حکومت تھی، مصر کا بادشاہ تھا، لیکن ایمان سے محروم اس دنیا سے گیا۔ کیا ہوا؟ ہمیشہ ہمیش کے لیے خسارے میں پڑ گیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے نقصان میں پڑ گیا۔ اس کا وزیر تھا حامان، اس کا بھی وہی معاملہ ہوا۔ مالداروں میں قارون گزرا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بھی تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دولت کا نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم میں، کیا فرمایا؟ فَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، کتنا خزانہ تھا؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ اتنے خزانے دیے تھے ہم نے کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت درکار تھی۔ خزانہ اٹھانے کے لیے نہیں، خزانے کی چابیاں۔ وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک طاقتور جماعت اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے میں بوجھ محسوس کرتی تھی، اتنا خزانہ اس کے پاس میں تھا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا، ایمان سے محروم رہا، تو اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے اس کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا، اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ اور اسی طرح سے قوم عاد کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ یہ بہت ہی طاقتور قوم تھی، زبردست قوم تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا نہیں کیا، ان جیسے لوگ، ویسے ڈیل ڈول والے، قد و قامت والے، طاقت اور قوت والے لوگ دوبارہ دنیا میں آئے نہیں۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان جیسا پھر دوبارہ آئے نہیں۔ لیکن کیا انجام ہوا؟ ایمان سے محروم رہے تو اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، نشان عبرت بنا دیا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ ہیں، ابو لہب، ابو جہل، اور مکے کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے نامور نامی گرامی لوگ تھے، لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے خسارے میں وہ پڑ گئے۔ اس کے برعکس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو بہت ہی دبے کچلے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ایمان سے وہ مالا مال ہوئے۔ انہوں نے اپنے سینے کو ایمان کے چراغ سے، ایمان کے نور سے منور کیا اور روشن کیا، اللہ نے انہیں توفیق دی تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ اتار دی۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ایمان پہلی شرط ہے، کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے۔ آدمی صاحب ایمان ہو، اپنے ایمان کو درست کرے، اللہ رب العالمین پر ایمان ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، اس کی کتاب پر ایمان ہو، جن چیزوں پر، یوم آخرت پر ایمان ہو، دوبارہ اٹھائے جانے پر، حساب کتاب پر ایمان ہو۔ تو ایمان جن چیزوں پر ضروری ہے وہ ایمان رکھے۔ ایمان، صاحب ایمان ہونا پہلی اور بنیادی شرط ہے کامیابی کے لیے۔ اس کے بعد وعملوا الصالحات، دوسری شرط بتایا اللہ نے کامیابی کے لیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل ہونا چاہیے، نیک عمل بھی ہونا چاہیے۔ انسان صرف زبانی دعویٰ کرے اور عمل سے خالی رہے، اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے انسان کی وہ قیمت نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں شرط رکھی ہے اسی بات کی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جب آدمی نیک عمل کرے گا، صاحب ایمان ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہترین زندگی کا وعدہ کیا ہے اور آخرت میں اجر عظیم کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات بیان فرمائی ہے، ایمان اور عمل صالح۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں جگہ جگہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے انہیں خلت کے مقام پر فائز فرمایا، اپنا خلیل اور دوست بنایا۔ پوری مخلوق میں دو ہی ہستیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست بنایا، اور دوسری ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات سے دوچار کیا، مختلف امتحانات سے گزارا، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا، لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے بہت ساری باتوں کے ذریعے آزمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، سرخرو ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز سے نوازا اور کہا کہ اے ابراہیم، میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں، میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری ذریت میں، میری نسل میں، میرے خاندان میں بھی یہ اعزاز باقی رکھ کہ ان کو لوگوں کا امام بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، سب انہی کی نسل سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام۔ بقیہ تمام انبیاء بنی اسرائیل جو آئے وہ سب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ہے، خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ میری نسل میں یہ سلسلہ باقی رکھ، یہ اعزاز کے لوگوں کو امامت کے منصب پر ان کو فائز کر۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہیں، جو گنہگار ہیں، جو بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، ان سے میرا وعدہ نہیں، ان سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے کہ میں انہیں امامت کے منصب پر فائز کروں گا۔ تو یہ یعنی عمل صالح اگر نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو نبی کے خاندان سے ہونے کے باوجود بھی اس کو وہ اعزاز اور وہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دوسری بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان کے بعد عمل صالح ہونا چاہیے، عمل صالح ہونا چاہیے۔ صرف زبانی دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے۔ زبانی دعویٰ یہودی بھی کرتے تھے، بلکہ ان کا تو دعویٰ یہ تھا کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہتے تھے کہ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے، کوئی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا، گویا کہ جنت کے ٹھیکیدار بن بیٹھے تھے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، تلک امانیہم، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں، صرف ان کی خام خیالی ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو کہ جنت کے ٹھیکیدار تم ہی ہو، کوئی دوسرا جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اتنی بڑی بات پر کوئی دلیل پیش کرو، کوئی دلیل پیش کرو کہ ہاں جنت کے ٹھیکیدار تم ہو۔ اللہ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، صرف خوش فہمی سے، خام خیالی سے جنت ملنے والی نہیں ہے، اس کے لیے شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، اپنے آپ کو اللہ کے تابع فرمان کرنا ہوگا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا، وہو محسن، عمل درست ہوگا،
تب اس کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب ہوگا۔ ایسی صورت میں انسان جنت کا مستحق ہوگا جب اس کا ایمان درست ہو، اس کا عمل صحیح ہو۔ ایمان سے اگر محروم ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو صرف خوش فہمی سے، خام خیالی سے جنت ملنے والی نہیں ہے بھائی اور بزرگوں۔ تو ایمان اور عمل صالح، آپ قرآن کریم کے اندر درجنوں جگہ پر یہ بات پڑھیں گے، یہ بات آپ کو ملے گی کہ اللہ رب العالمین نے کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو بھی لازمی قرار دیا ہے، عمل صالح کو بھی اللہ رب العالمین نے ضروری قرار دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی خوش فہمی میں کا شکار نہ ہوں، کسی غلط فہمی میں ہم مبتلا نہ ہوں، بلکہ زیادہ سے زیادہ عمل کرے، اور اس دنیاوی زندگی میں ہمیں جو بھی مہلت ملی ہے اس مہلت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اور قرآن کی تلاوت میں، تسبیح و تحلیل میں، ذکر اذکار میں، بھلائی کو پھیلانے میں، برائی سے روکنے میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے میں لگائیں، اپنے اوقات کو صرف کریں، اسی میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ تو ایمان کے بعد عمل صالح فرمایا، اس کے بعد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے۔ ایمان لائے، عمل صالح کرے، یہ انسان کا اپنی ذات تک اس کا فائدہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی فریضہ عائد ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ تواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں، حق کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہیں، اور حق پر چلنے کی ان کو جو ہے وصیت کرتے رہیں۔ یہی حق پر چلنے کی جو وصیت ہے اور یہ حق کو پہنچانے کی کاوش، اسی کی وجہ سے آج ہم تک اللہ کا یہ دین پہنچا ہے، اور اسی کی وجہ سے، اسی کے ذریعے سے ہم کو جو کچھ بھی معلومات ہے وہ پہنچی ہیں۔ اگر حق کو دوسروں تک پہنچانے کا یہ سلسلہ رک جائے، لوگ کوشش نہ کریں، تو پھر ایسے صورت میں کیا ہوگا؟ حق وہیں سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا، پھر لوگ بہت سارے خیر اور بھلائی سے محروم رہ جائیں گے۔ تو حق کی وصیت کرنا، حق پر چلنے کی تلقین کرنا، یہ بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے، اور اس امت کو جو بھیجا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے، اس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک جماعت برابر ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے انہیں روکے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہمارے خیر اور بھلائی کا اسی میں کامیابی یا اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچنے کا یہی راز ہے۔ جب تک ہم بھلائی کا حکم دیتے رہیں گے، بھلائی کی تلقین کرتے رہیں گے، برائی سے لوگوں کو روکتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر ہم نے بھلائی کی تلقین نہیں کی، لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیا، برائی سے نہیں روکا، برائی دیکھ کر ٹھنڈے پیٹ برداشت کرتے رہے، تو ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک بہترین مثال کے ذریعے بیان فرمایا کہ انسان برائی دیکھے اور اس برائی کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے، آنکھ بند کر لے، تو کس طرح ہلاک اور برباد ہوں گے سارے لوگ۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اس کی مثال دی آپ نے، جیسے کچھ لوگ کشتی میں سوار ہیں، کچھ لوگ کشتی میں سوار ہیں، کشتی 2 منزلہ ہے، تو نیچے کشتی کی نچلی منزل میں جو لوگ ہیں ان کو پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جانا پڑتا ہے سمندر میں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم بار بار اوپر جاتے ہیں تو خود بھی زحمت میں پڑتے ہیں، اور جو لوگ اوپر ہیں بالائی منزل پر کشتی کے، ان کو بھی زحمت ہوتی ہے، اس لیے ایسا ہونا چاہیے، کیوں ایسا نہ کریں کہ کشتی کے پیدے میں سے ایک تختہ نکال لیں، کشتی کے پیدے سے ایک تختہ نکال لیں، جب ہم کو پانی کی ضرورت ہوگی تو ہم اسی سے پانی لے لیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اوپر والے لوگ نیچے کے لوگوں کو دیکھتے رہے تختہ نکالتے ہوئے، ان کا ہاتھ نہیں پکڑا، تو کیا ہوگا؟ کشتی میں پانی بھر جائے گا، جنہوں نے تختہ نکالا وہ بھی ڈوب جائیں گے، اور جنہوں نے ان کو منع نہیں کیا وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ اسی طرح سے جو ہے اگر برائی کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے اور اس کو دور کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی اور اس کو ہم نے ایسے ہی برداشت کیا، تو سارے کے سارے لوگ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ایک بار آپ
بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کے لیے ویل ہے، ہلاکت و بربادی ہے اس برائی سے جو قریب ہو چکا ہے۔ فتح اليوم من ردم یاجوج ویاجوج وماجوج ہکذا، آج یاجوج و ماجوج کا جو دیوار ہے، آڑ ہے، اس میں سے اتنا سوراخ ہو گیا، آپ نے سوراخ بنایا، چھوٹا سا سوراخ، آپ کو معلوم ہے یاجوج و ماجوج قیامت کے قریب آئیں گے ہیں، اور تو آپ نے فرمایا کہ آج ان کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، یعنی فتنوں کا اب آغاز ہو گیا ہے، اس کا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا گھبرائے ہوئے تھے اور لوگوں کو ڈرایا کہ فتنے آ رہے ہیں، فتنے بہت جلد شروع ہو جائیں گے، بڑے خطرناک قسم کے فتنے۔ تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے رسول کیا نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہلاکت آ جائے گی، اللہ رب العالمین کی پکڑ آ جائے گی، لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب گندگی اور جب برائی زیادہ ہو جائے گی تو سارے کے سارے لوگ اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ البتہ ان کا حشر جو ہوگا وہ ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا قیامت میں، لیکن دنیا میں گناہ اگر زیادہ ہوں گے اور لوگ دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں گے، ان کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ کا عام عذاب آئے گا تو اس سے کوئی جو ہے لوگ بچ نہیں سکتے، نیک لوگ بھی بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہماری دی ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں، برائی سے لوگوں کو روکیں، برائی سے لوگوں کو روکیں۔ آپ نے بیان فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو شخص برائی دیکھے اسے چاہیے اگر اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، صاحب اختیار ہے تو وہ بزور طاقت اس برائی سے لوگوں کو روک دے۔ اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے پاس میں طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، حاکم ہے، تو اس برائی سے بزور طاقت وہ روکے لوگوں کو۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کے پاس میں طاقت نہیں ہے، وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے، پاور کے ذریعے سے اپنے اس برائی کو نہیں روک سکتا ہے، تو کم از کم زبان سے روکے، سمجھائے کہ دیکھو یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے، سمجھائے اپنے طاقت بھر۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، بالکل مجبور ہے، اس کے پاس میں زبان سے برائی کو برائی کہنے کی بھی ہمت نہیں ہے، یا اس کے پاس میں صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، تو کم از کم برائی کو دیکھ کر اس کو ناپسند کرے، برائی کو دیکھ کر اس سے کوڑھے، اس کو تکلیف محسوس ہو دلی طور پر۔ یہ کم سے کم برائی کو برائی سمجھنا، اگر یہ احساس بھی نہیں ہے، انسان کا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا کہ وہ برائی کو برائی نہ سمجھے اور اس برائی سے اس کو تکلیف نہ محسوس ہو، تو آپ نے فرمایا وذالک اضعف الایمان، ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر انسان کو تکلیف محسوس ہو۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی انسان کے پاس میں نہیں۔ جس انسان کو برائی دیکھ کر اس چبھن محسوس نہ ہو، تکلیف نہ محسوس ہو، اس برائی کو برائی نہ سمجھے، وہ چاہے اپنے آپ کو جو سمجھے، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم اپنے ایمان کو ٹٹول لیں، خود پتہ چل جائے گا ہمارے گھروں میں کیا صورتحال ہے، چھوٹے بڑے، کتنے لوگ نمازی ہیں، کتنے بے نمازی ہیں، بے نمازی کو دیکھ کر ہم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کو نماز کی، اب کم از کم اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ انہیں اگر ہمارے پاس میں طاقت ہے، ہم بڑے ہیں گھر کے، تو ان کو جو ہے تنبیہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں نماز پڑھیں، اور اگر نہیں، ہمارے گھروں میں پردے کا کتنا اہتمام ہے، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں اور نامناسب چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم برداشت کر رہے ہیں، ہم اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ بھائی اور بزرگوں، غور کرنے کی بات ہے، اس یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی، یعنی ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ انسان برائی دیکھ کر دل میں اس کو برا سمجھے۔ اگر دل میں برا بھی ہم نہیں سمجھتے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان کی خیر نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ایمان والا آدمی جو صاحب ایمان ہے اور اس کے بعد نیک عمل کرتا ہے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرتا ہے، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرے۔ حق کے میدان میں جب آپ قدم رکھیں گے، خود حق پر عمل کریں گے اور لوگوں کو تلقین کریں گے، تو لوگ گلاب کا پھول لے کر آپ کا استقبال نہیں کریں گے، آپ کی مخالفت کی جائے گی، آپ کو تکلیفیں پہنچائی جائیں گی، آپ کو اذیتیں دی جائیں گی، آپ کا جینا دوبھر کیا جائے گا، آپ کو طرح طرح کی آزمائشوں سے
دوچار ہونا پڑے گا۔ تو انسان جو حق کے راستے میں نکلتا ہے، جو دعوت و ارشاد کا کام کرتا ہے، جو بھلائی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا جائزہ لینا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ ہم یہ تصور کریں کہ سارے لوگ ہمارے لیے دست بستہ کھڑے ہوں گے، ہمارا استقبال کریں گے، اور اگر کہیں پر ہم کو کوئی نامناسب اور ناگوار صورتحال سے دوچار ہونا پڑا تو ہم وہاں جانا چھوڑ دیں، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، یہ سلف صالحین کا شیوا نہیں رہا ہے بھائی اور بزرگوں۔ یہ سیرت ان کی بتاتی ہے ہمیشہ سب سے پہلے گھر سے مخالفت شروع ہوتی ہے اور علاقے کے لوگ مخالف ہوتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں صبر کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور صبر کے علماء نے 3 قسمیں کی، صبر کی 3 قسمیں کی ہیں علماء نے۔ ایک تو ہم جانتے ہیں صبر مصیبت پر صبر، تو ہے ہی انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور صبر کی قسم علماء نے کہا کہ ایک صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں پر روکے، صبر کرے۔ انسان کے لیے بڑا گرا گزرتا ہے بہت سارے نیک کام کرنا، جہاں پر ابھی جاڑے کا موسم ہے، مثال کے طور پر سویرے سویرے فجر کی نماز کے لیے لحاف چھوڑ کر نکلنا، آنا ٹھنڈک میں کتنا گرا گزرتا ہے انسان کے لیے، لیکن انسان اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد کردہ فریضے کو مقدم رکھتا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، نماز کی فرضیت کو سمجھتا ہے، نرم گرم بستر کو چھوڑتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت پر صبر ہے۔ انسان محنت اور کوشش سے مال جو ہے کماتا ہے، خون اور پسینے کی کمائی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اور اسی طرح سے انسان بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے روزے میں، یہ اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو روکنا ہے، صبر کرنا ہے۔ یہ صبر کی ایک قسم ہے، اللہ کی اطاعت پر انسان اپنے آپ کو روکے، اور اگرچہ اس کے اوپر اطاعت ناگوار ہو اور مشکل ہو، لیکن اپنے آپ کو اطاعت پر اللہ رب العالمین کے روکے۔ دوسرے قسم صبر کی دوسری قسم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، صبر کرنا اللہ کی نافرمانی سے۔ نافرمانی کے کام، گناہ کے کام انسان کو بہت اچھے لگتے ہیں، انسان کا کھینچاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، کہیں پر دیکھ رہا ہے جو ہے غلط کام ہوتے ہوئے انسان کی طبیعت لپکتی ہے، گانے لوگ سنتے ہیں، طبیعت لپکتی ہے، کہیں اور کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے، لہو و لعب ہو رہا ہے، مداری کرتب دکھا رہا ہے، انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے چلے ہم بھی دیکھیں، لیکن انسان جانتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی یہاں ہو رہی ہے، فلاں جگہ بے پردگی ہو رہی ہے، فلاں جگہ اللہ رب العالمین کی حدود کو توڑا جا رہا ہے، وہاں نہیں جاتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے۔ انسان کا جی لپکتا ہے حرام کھانے کی طرف، لیکن وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے، اس میں لاکھ بظاہر فائدہ ہو ہمارا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے اس معاملے کو حلال نہیں رکھا ہے، جائز نہیں رکھا ہے، لہٰذا ہم اس معاملے کے قریب نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسرے ہے کہ انسان کو کوئی مصیبت لاحق ہو، کوئی تکلیف لاحق ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو تو اس پر صبر کریں۔ تو بہرحال صبر یہ بہت بڑی جو ہے کلید اور کنجی ہے کامیابی کی، اور اللہ رب العالمین نے کامیابی کے لیے یہ 4 شرطیں رکھی ہیں کہ جو لوگ ان 4 صفات سے متصف ہوں گے، جن کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں گی، وہ خسارے سے محفوظ ہوں گے، وہ ناکامی سے اور گھاٹے سے بچ جائیں گے۔ ایمان، عمل صالح اور حق کی وصیت، حق کی تلقین کرنا، حق کو پھیلانے اور نشر و اشاعت کرنا، اور اسی طرح سے حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا، اللہ رب العالمین کے دین پر صبر کرنا، جمے رہنا، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ یہ 4 صفات جس شخص کے اندر پائی جائیں، اللہ رب العالمین نے اس کو کامیاب قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ کامیاب ہونے والوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا خود احتساب کرے، اپنا خود جائزہ لے، کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے نفس سے پوچھے، اپنے دل سے پوچھے کہ اس کے اندر یہ صفات کتنی پائی جاتی ہیں، اس کا ایمان کتنا ہے اللہ رب العالمین پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی کتاب پر، آخرت پر، کہ وہ آخرت کے لیے کتنی تیاری کر رہا ہے، اور اسی طرح سے جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر ایمان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ ہے، نیک کام انسان کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی وسعت بھر، اپنی طاقت بھر، اپنی بساط بھر، جہاں تک اللہ نے اسے حیثیت دی ہے، جہاں تک اس کا اختیار ہے، جہاں تک اس کی بس میں ہے، بھلائی کے کام کو پھیلاتا ہے اور صبر کرتا ہے تو کامیاب ہے۔ اور اگر یہ صفات ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں یا کم پائی جاتی ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں ہم، اور ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، فکر کریں، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہر انسان کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی انسان
ناکامی کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ کامیابی کا نسخہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے۔ اگر ہم حقیقت میں ابدی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دائمی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی جو زندگی ہے آخرت کی، اس زندگی میں ہم فوز و فلاح حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس نسخے کو اپنائیں اور اختیار کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، تاکہ اللہ رب العالمین کا یہ جو وعدہ ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو دیکھیے یہ مختصر سے سورہ والعصر، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کس طرح سے چند گنے چنے الفاظ میں کامیابی کا نسخہ بتا دیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو شرائط ایک انسان کے اندر ہونے چاہیے ان کو بیان کر دیا ہے۔ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو راسخ و پیوست کر دے، اور ہمیں عمل صالح کی توفیق سے اللہ تعالی نوازے، اور اسی طرح سے حق کے راستے میں ہم سب کو ایک ساتھ قدم ملا کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام ناگہانی حالات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور کبھی کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیش آئے تو اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق سے نوازے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔